ہے تو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈ نماز میں رکھی. پیارے مصطفیٰ فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اے غیرت مند امتی، اے نبی کے دیوانے، نبی پہ جان قربان کرنے والے، ارے عشق کا کمال یہ ہے کہ جب نبی نے خواہش کر دی ثواب نہ صحیح مصطفیٰ کے عشق میں نماز پڑھو. قسم خدا کی یہ تمہارے عشق کی معراج ہے. ثواب ملے نہ ملے لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو کر. قسم خدا کی اگر اس نیت سے نماز پڑھی تو اس فقیر کا ایمان کہتا ہے وہ نماز رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اگر اس ارادے سے پڑھ لی کہ یہ نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول کرے. اب مجھے بتاؤ زندگی موت آپ میں سے کون ہے جو مجھے بتا دے کہ کل کا اگنے والا سورج دیکھے گا؟ بتاؤ کون ایسا پہلوان ہے جو دعوے سے کہہ دے کل تک تو میں ضرور زندہ رہوں گا؟ ہے کوئی ایسا اس میں؟ ارے بولو بھائی، کسی کو یقین ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے. نہ جانے کتنے آئے چلے گئے. اسی ہندوستان میں کبھی خواجہ صاحب بھی تھے، آج نہیں ہے. آج ہم ہیں، یہ مجمع ہے، یہ علماء ہے. کل یہ زمین ہوگی، یہ اسٹیج ہوگا، یہ جلسہ ہوگا. سنانے والا کوئی اور ہوگا، سننے والے کوئی اور. نہ تم ہوگے نہ ہم ہوں گے. بتاؤ قبر میں کیا لے کے جاؤ گے؟ یاد رکھو شخصیتوں میں سب سے پیارے مصطفیٰ اور عبادتوں میں سب سے پیاری نماز. نہ کبھی مصطفیٰ کو چھوڑنا، نہ کبھی نماز کو چھوڑنا. اس دعوت کو یاد رکھو، کبھی کسی حال میں نماز کو مت چھوڑنا. جو جتنا پکا عاشق رسول ہوگا میرا دعویٰ ہے وہ اتنا ہی پکا نمازی ہوگا. عشق نماز چاہتی ہے. آؤ عشق کی بات آئی تو ذرا عشق نگری میں چلے. عشق کی نگری امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے شہر میں کتنا پیار کرتے ہو اعلی حضرت سے. اعلی حضرت کی کرامتیں خوب سنی، اعلی حضرت کی کتابیں خوب پڑھی، کبھی ذاتی زندگی کو قریب سے دیکھا. نماز کیسی ہے، عبادت کیسی ہے، طریقہ کیسا ہے. آؤ بات آئی تو سن لو اور مچل کے کہہ دو سبحان اللہ. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے. وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے. عشق کی آگ سینے میں پیدا کرو، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی. اور عشق نگری چلے. میں نے دعویٰ کیا جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوگا اتنا ہی زیادہ نماز کا پابند ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں طرف سے موجبہ کلیہ ہو. نہیں، یہ نہیں کہ ہر نمازی عاشق رسول ہے، بلکہ ہر عاشق رسول نمازی ہے. یہ سمجھ لینا، عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ہاں، تساوی کی نسبت مت سمجھ لینا. جس کے سینے میں حقیقت میں عشق ہے اس کا عشق نماز پڑھنے کی طرف لے کے جائے گا. آؤ اعلی حضرت کی زندگی بھی دیکھو. 52 سال کی عمر میں دوسرا حج اعلی حضرت نے کیا. مکہ شریف پہنچے، بیمار پڑ گئے، سخت بیمار پڑے. 2-2.5 مہینہ وہیں پڑے رہ گئے. بیماری کے عالم میں بار بار کہتے لوگوں مجھے مدینہ لے چلو، لوگوں مجھے مدینہ لے چلو، مجھے مدینہ لے چلو. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن بسیں کہاں تھی؟ ارے ایئر تو چھوڑو، بس ہی نہیں تھی. وہاں پر اونٹوں سے لوگ جاتے تھے، اونٹوں سے گھوڑوں سے سفر ہوتا تھا. حج کرنے لوگ جب مکہ سے مدینہ جاتے تھے کچھ دور کشتی سے جاتے، پھر اس کے بعد اونٹوں کا قافلہ چلتا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچل رہے، عاشق صادق محبوب کا دیار بنا رہا. بار بار تڑپ
اے لوگوں مدینہ لے چلو، اے لوگوں مدینہ لے چلو۔ جب لوگوں نے کہا تھک گئے، کہا ٹھیک ہے حضرت چلیے، بیماری کے ہی عالم میں چلیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ بیماری محبت کے راستے میں خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ کہا لے کے چلو۔ لوگوں نے تیار کیا، اونٹوں کا قافلہ 200 250 آدمیوں کا چلتا تھا۔ اونٹ والے ایک ساتھ چلتے تھے، ان کی منزل ہوتی تھی 20 میل پر 25 میل پر ایک منزل کرتے تھے، وہیں رکتے تھے، راستے میں کہیں نہیں رکتے تھے۔ یہ طریقہ تھا اس زمانے کا۔ لوگ چل پڑے، بہت غور سے اس واقعے کو سنو، چل پڑے۔ مدینہ طیبہ جب قریب پہنچا، 6 میل کی دوری ہے، جیسے جیسے مدینے کی سرحدیں قریب آ رہی ہیں، عشق کے جذبات بلند ہوتے جا رہے، عاشق صادق تڑپ رہا ہے جلدی مدینہ پہنچے۔ رات کی تاریکی کٹ رہی ہے، صبح کا اجالا آ رہا ہے اور مدینے کا سویرا آنے والا ہے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت نے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، جلوہ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور میں کہتا ہوں کہ صدقہ لینے کے لیے اعلیٰ حضرت صبح صبح مدینہ پہنچے، عشق کا صدقہ لینے۔ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، یہی میرا پوائنٹ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، 2.5 مہینے سے بستر علالت پر، چلنے کی سکت نہیں، اونٹ پر بستر لگایا جاتا تھا، ہودج اس کو بولتے تھے، اس میں آدمی آرام سے بیٹھتا تھا۔ آپ نے فرمایا فجر کا وقت بالکل قریب ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اونٹ والوں سے کہو کہ قافلہ روک دیں، اونٹ والوں سے کہو کہ قافلہ روکیں۔ لوگوں نے جا کے بات کیا، جمال کہتے تھے انہیں، جمالوں سے کہا کہ فجر کا وقت قریب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ قافلہ روک دو۔ وہ لوگ بڑے اکڑ قسم کے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو منزل پر ہی رکتے، اب منزل مدینہ ہے، 6 میل کی دوری ہے، ہم راستے میں اونٹ نہیں روک سکتے۔ اعلیٰ حضرت بار بار پریشان، ایک طرف عشق کی آگ مدینہ کھینچ رہی ہے، دوسری طرف صبح کا ستارہ نمودار ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا روکو انہیں کہ فجر کی نماز ادا کر لی جائے۔ فرمائش بسیار کیا، بہت سمجھایا، لیکن وہ لوگ اپنے قانون اور قاعدے کے مطابق ڈٹے، اونٹ نہیں رکیں گے، مدینہ ہی رکیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر اونٹ نہیں رکتے تو نہ صحیح، ہم اونٹ سے اتر جائیں گے، ہم اونٹ سے اتر جائیں گے۔ لیکن جس نبی کی دی ہوئی نماز ہندوستان میں کبھی قضا نہیں کی، اس نبی کے شہر میں آ کر، اس نبی کے شہر میں آ کے نمازیں قضا کرے، یہ احمد رضا کے عشق کو گوارا نہیں۔ آپ نے کہا قافلہ جاتا ہے تو جائے، نماز نہیں جانے دیں گے۔ یہ تمہارے امام کی حالت ہے، یہ تمہارے امام کی زندگی۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اتر پڑے، چھوڑ دیا اونٹ، بیماری کا عالم، اونٹ چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت اتر پڑے تو جو 5-7 لوگ ساتھ میں تھے انہوں نے بھی اپنے اونٹ چھوڑ دیے، قافلہ چلا گیا۔ 6 میل کی دوری، اب اتر تو گئے لیکن پانی کہاں ملے؟ آپ نے فرمایا تلاش کرو، کہیں نہ کہیں پانی مل جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہیں نہ کہیں مل جائے گا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پانی آنے لگا۔ یہ دیکھو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس مجلس نور پر اللہ کی بارش نازل ہو جائے اسے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ یہ اس مجلس کی قبولیت کی نشانی ہے، پروردگار عالم قبول فرمائے۔ عاشق صادق نے فرمایا کہ تلاش کرو کہیں پانی مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے تو اسے مجہول سے کہا، لیکن یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ لوگوں نے تلاش کیا، ایک کنواں مل گیا، ایک کنواں مل گیا،
کنواں تو ملا لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی، اب پانی کیسے نکالے؟ قربان جاؤ امام عشق و محبت جن کی دستار پہ ہم کروڑوں سلام بھیجتے، انہوں نے کہا کہ تلاش کرو کوئی رسی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور کنواں بہت گہرا، تقریباً 10-15 ہاتھ نیچے پانی، کوئی رسی نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی دستار اتاری، امامہ شریف اتارا اور کہا کہ اس امامے کو رسی بناؤ، رسی بناؤ اور کنویں سے پانی نکالو۔ لوگوں نے پانی نکالا، جلدی جلدی وضو کیا اور وضو کر کے جماعت کھڑی ہو گئی۔ امام اہل سنت امام بنے اور آپ کے معتقدین پیچھے کھڑے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا۔ اب مدینے چلنے کی بات ہے، کیا کریں؟ سواری نہیں، 2.5 مہینے سے بیمار، 4 قدم چلنے کی سکت نہیں، 6 میل کیسے جائیں گے؟ 6 میل کا راستہ۔ معتقدین پریشان ہیں، یا اللہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت پرسکون ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اچانک لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک اونٹ والا اپنا اونٹ لیے کھڑا، ایک اونٹ والا اپنا اونٹ لیے کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا رے لپک کے پکڑو اسے، اس سے بات کرو، جو قیمت لے اسے دے دو، ہم لوگ تو پیدل چلے جائیں گے لیکن حضرت کو مدینہ پہنچا دیں۔ لوگوں نے دوڑ کر کے اس سے بات کی، کہا کہ ہمارے شیخ ہیں، بیمار ہیں، بڑا کرم ہوگا تمہارا، کچھ پیسے لے لو مدینہ پہنچا دو۔ اس نے کہا کس کی بات کرتے ہو؟ کس کے لیے مجھے پیسے دینا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ سامنے جو بزرگ موجود ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا غور سے، کہا اے لوگوں پریشان کیوں ہو؟ انہی کو لینے کے لیے تو آیا ہوں۔ مچل کے کہہ دو سبحان اللہ، کوئی نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ کہا انہی کو لینے تو آیا ہوں، تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، جس نے بھیجا ہے اس کا کرم کافی۔ اور اس کے بعد اس نے خوشی سے اعلیٰ حضرت کو بٹھایا اور مدینہ طیبہ پہنچا دیا۔ اسے آپ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی کہہ سکتے ہو، لیکن میں اسے اعلیٰ حضرت کی عبادت پر استقامت کی برکت کہتا ہوں۔ حضرت کی استقامت کی برکت ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم کی خدائی ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے خود تیار ہیں۔ آپ آگے تو بڑھو، آپ کر کے تو دیکھو۔ اللہ کے رسول کی شان تھی، کتنی حدیثوں میں آیا جب بھی کوئی معاملہ آتا سرکار فوراً مصلی پہ کھڑے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی ناگہانی بات ہوتی، میرے آقا فوراً نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ آخری چیز میں کہہ کر کے اپنے خطاب کو بند کرنا چاہوں گا، آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کو سب سے پیاری نماز، آپ کے امام عشق و محبت کو سب سے پیاری نماز، مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی پیاری کیا؟ بتاؤ نماز۔ اگر نماز سب سے پیاری ہے تو خواجہ صاحب کی اس مجلس میں عہد کر لو، وعدہ کر لو، فرشتوں کی اس مجلس میں مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے یہ جو رحمت کی بارش ہے یہ فرشتے برسا رہے ہیں، یہ فرشتے گواہ بن جائیں، جو علماء گواہ بن جائیں، یہ طلبہ اور حفاظ کرام گواہ بن جائیں کہ آپ نے نماز کا عہد کیا تھا۔ اگر کہیں صبح آپ کی موت ہو گئی، قسم خدا کی جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ وعدہ کرو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، انشاءاللہ سختی کے ساتھ نماز کی پابندی کریں گے، اپنے لیے نہ صحیح نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ بولو نماز پڑھیں گے؟
انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کو اس وعدے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا مختار صاحب قبلہ نے تقریر تو ہو چکی، اب مجھے یہ تو نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ میری تقریر سمجھے یا نہیں سمجھے، لیکن میں ایسی تقریر کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے کچھ مجلس سے لے کے جائیں، آپ جائیں تو کچھ سیکھ کے جائیں جو آپ کی زندگی اور آخرت کے لیے کامیاب بن جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم کے لیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس فقیر کے لیے دعا کریں، پروردگار عالم خلوص کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخری بات میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن انشاءاللہ پھر اگر کبھی آیا تو اس بات کو عرض کروں گا۔ حضرت مولانا مختار صاحب نے ایک بڑی عجیب و غریب بات مجھے بتائی کہ کہیں کسی پوسٹر سے ایسا اعلان شائع کیا گیا کہ کوئی 5واں مسلک ثابت کر دے تو 5 لاکھ لے جائے، 5 لاکھ روپیہ۔ میں 15 مسلک ثابت کر دوں تو یہ ایک الزامی جواب ہے۔ 5واں مسلک کوئی ثابت کرے تو 5 لاکھ انعام، اگر میں 15 ثابت کر دوں تو، اور دور نہیں جاؤں گا، ہی بیٹھے بیٹھے ثابت کروں گا۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، جو مذہب امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اسی مذہب کی نسبت امام ابو یوسف کی طرف بھی ہوتی ہے، اسی مذہب و مسلک کی نسبت امام محمد کی طرف بھی ہوتی ہے۔ جو مسلک امام شافعی کا ہے، اسی مسلک کی نسبت امام نووی کی طرف بھی ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلک اعلی حضرت کی ایسی ڈیفینیشن کیوں کی جاتی ہے، ایسی ڈیفینیشن، ایسی تعریف جو ہے ہی نہیں۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے گدھ بول کر کے مرغا مراد لیا جائے۔ اعلی حضرت کے مسلک کو کس نے کب کہا کہ 5واں مسلک؟ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہوتا کہ یہ 5واں مسلک ہے، تب تو یہ آپ کی بات صحیح تھی کہ 5واں مسلک ثابت کرو، 5 لاکھ لے جاؤ۔ تو ہم کب یہ کہتے ہیں کہ یہ 5واں مسلک ہے؟ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ یہ مسلک مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے، یہ مسلک مسلک امام ابو یوسف ہی ہے، یہ مسلک مسلک امام محمد ہی ہے۔ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ سن لو تاکہ ان کی دروغ گوئی کا پردہ چھٹ جائے اور سچائی سامنے آ جائے۔ مسلک اعلی حضرت سے مسلک امام ابو حنیفہ کو امتیاز دیا جاتا ہے، شناخت دی جاتی ہے، پہچان دی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں نے کچھ مذہبی غدار پیدا کیے، کچھ مذہبی غدار جنہوں نے حنفی ہو کر، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہو کر سرکار کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کی، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں کیا، ناپاک عبارتیں لکھی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دفاع کیا، ان کا رد کیا، ان کے جھوٹ کا پول کھولا، سچائی سامنے لا کر کے رکھ دیا اور چمکتے ہوئے آفتاب کی طرح دنیا کو یہ بتایا کہ ان کے حنفی نام کو دیکھ کر، ان کے مسلک ابو حنیفہ کو دیکھ کر کہیں دھوکے میں نہ آ جانا۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، جس کی ترجمانی میں کر رہا ہوں، یہ مسلک ابو حنیفہ ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کیا امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟
کیا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں؟ کیا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا نماز اگر نماز میں آ جائے تو اپنے بیل اور گدھے اور زنا کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر؟ کیا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ یہی ہے کہ رسول اللہ کا علم شیطان سے کم؟ کیا مسلک ابو حنیفہ یہی ہے کہ رسول اللہ کو اردو زبان دارالعلوم دیوبند سے آئی؟ کیا مسلک ابو حنیفہ یہی ہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے؟ کیا مسلک ابو حنیفہ یہی ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا؟ بتاؤ مجھے۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پر یہ عقیدے دنیا کے سامنے لائے گئے، یہ باتیں دنیا کے سامنے لائی گئی۔ فرض تھا امام احمد رضا پر، واجب تھا ان کے اوپر کہ مسلک ابو حنیفہ پر، اس چمکتے ہوئے چاند پر جو گمراہیت کے بادل اسے آ کر ابو حنیفہ کے مذہب کو چمکتا دمکتا ہوا دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ فرض تھا امام احمد رضا پر، چونکہ ان لوگوں نے بھی مذہب ابو حنیفہ کا سہارا لیا، وہ بھی مقلد تھے امام اعظم کے، وہ بھی اپنے آپ کو حنفی دکھتے تھے۔ امام اہل سنت نے ایک ایک ان کے عقیدے پر مستقل 4-4 6 کتابیں لکھی، ایک دو نہیں 4-4 6 کتابیں ان کے عقیدے کو باطل قرار دیا، ان کے جھوٹ کو سامنے کیا، ان کے اوپر حرمین طیبین کے علماء کا فتویٰ لا کر کے دنیا کو بتا دیا، اے لوگوں حنفی نام دیکھ کر کہیں بہک نہ جانا، کہیں پھسل نہ جانا، کہیں گمراہ نہ ہو جانا۔ مذہب ابو حنیفہ، مسلک ابو حنیفہ وہ نہیں، مسلک ابو حنیفہ وہ ہے جو میری کتابوں سے، میری تحریروں سے ظاہر ہے۔ اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کو بالکل روشن و تابہ کر، اس کے اوپر جو گرد و غبار ڈالے گئے تھے اسے چھانٹ کر کے صاف کیا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے سچے مسلک کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، سچے مسلک کی پہچان ہے۔ ورنہ وہ لوگ بھی تو ابو حنیفہ کے ماننے والے، وہ لوگ بھی تو حنفی تھے۔ اس لیے جو لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اچھا اچھا تو یہ کوئی 5واں مسلک نہیں، بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ میری طرف سے اعلان ہو تب تو سبحان اللہ، یہ ہماری طرف سے اعلان ہے کہ کوئی اسے مستقل 5واں مذہب ثابت کرے، ورنہ تو مذہب امام اعظم ابو حنیفہ اور مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت اپنے اپنے دور میں علماء کی طرف ہوتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہوتی رہی۔ امام محمد کے زمانے میں اسی مسلک کو امام محمد کی طرف منسوب کیا، امام ابو یوسف امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مسلک کو اپنا مسلک کہتے تھے۔ ٹھیک اسی طرح اعلیٰ حضرت سیدی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کی وضاحت کی ہے اسی مسلک کو مسلک اعلیٰ حضرت کا۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ ورنہ ایسے تو جتنے حنفی ہیں سب کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، سب کہتے ہیں ہمارا مسلک، تو اس کی بنیاد پر مسلکوں کی تعداد نہیں بڑھتی۔ مسلک مستقلاً صرف 4 ہیں، 5واں کوئی بھی مسلک نہیں، کسی بھی طریقے کا کوئی الگ سے مسلک نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، اور آپ کو دام تزویر میں گرفتار کرنے کا شیطانی ہیلا۔ اس لیے اس پر کان مت دھریے، ان سے یہ پوچھئے جو یہ کہتے ہیں، میرا ایک سوال یاد رکھیے، جو کہتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت 5واں مسلک ہے، تو ان سے یہ پوچھئے
کیا مذہب ابو حنیفہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ جسے تم چوتھا مذہب مانتے ہو، تم تو مانتے ہو نا، اس کے علاوہ کوئی مسلک نہیں، تو جن لوگوں نے اس مسلک کا سہارا لے کر کفری عبارتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، ان سے پوچھئے کیا یہی مذہب ابو حنیفہ، کیا یہی مسلک ابو حنیفہ ہے؟ امام اہل سنت پر فرض تھا کہ اپنے علم کو ظاہر کریں، باطلوں کا رد کریں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے یہ کیا تو ساری دنیا کے علماء نے چیخ کر کے کہا مسلک ابو حنیفہ کو تازہ کرنے والے، زندہ کرنے والے، نکھارنے والے اور اسے روشن و منور کرنے والے مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں، یہ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، پروردگار عالم کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، صاحب کردار بنایا اور مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا کاربن بنایا۔ اور سنو اٹھتے اٹھتے آخری بات، علماء تحریر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، قرب قیامت، تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کے فیصلے چاروں اماموں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق ہیں۔ وہ دنیا میں جتنے دن تک شریعت کے احکام نافذ کریں گے، شریعت محمدیہ کے جو احکامات دیں گے، یہ حسن اتفاق ہے، حسن اتفاق کہ وہ احکام امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے موافق ہیں۔ اس بات میں بشارت ہے، کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں، وضاحت کر دوں یہیں پر کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو امام اعظم کا مقلد کہہ دیا، معاذ اللہ۔ میں نے کیا کہا؟ حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے فیصلے مسلک ابو حنیفہ کے مطابق ہوں گے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی شان نہیں، امام اعظم کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، تو حضرت امام اعظم کی خوش نصیبی، ان کے مسلک و مذہب، ان کے استخراج مسائل اس قدر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہیں کہ حسن اتفاق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کے موافق۔ میرے اسلامی بھائیوں، تو آپ یقین کر لیجئے کہ جنت میں جانے والا فرقہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، ایک دم یقین کر لو، پکا یقین۔ لیکن ایک چیز سدھار لو، عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہو، عمل کو درست کر لو، عمل کے میدان میں آگے آ جاؤ، قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سیدنا سرکار غریب نواز کی گفتگو پر اپنی بات ختم کر دوں، علماء نے حکم دیا کہ ان کی کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کا ایک ارشاد سن لو جو سینکڑوں ارشاد پہ بھاری ہے، ایک تعلیم سنو۔ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ فرماتے ہیں عاشق صادق وہ ہے، سچا عابد و زاہد وہ ہے، کیسی عبادت کرے، ایسی عبادت کرے کہ اس کے معبود کو اس پر پیار آ جائے۔ سچا عابد وہ ہے، ایسی عبادت کرے کہ اس کے معبود کو اس پر پیار آ جائے۔ لوگوں نے کہا حضور پتہ کیسے چلے گا؟ بڑی عجیب سی بات ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ رب کو پیار آ گیا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ارشاد فرماتے ہیں نشانی یہ ہے جب اللہ تمہیں اپنا لے گا، جب پروردگار عالم تمہیں اپنا بنا لے گا، تو مصطفیٰ کی وہ حدیث پڑھو،
سرکار علیہ السلام کا وہ فرمان سنو، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اپنا نور اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، اپنا نور اس کے کانوں میں ڈال دیتا ہے، اپنا نور اس کے ہاتھوں میں ڈال دیتا ہے، اپنا نور اس کے پیروں میں ڈال دیتا ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے، وہ اجمیر ہوتا ہے لیکن وہاں سے نسلی والوں کو دیکھ لیا کرتا ہے، وہ بغداد میں رہتا ہے پوری دنیا کو سن لیا کرتا ہے، وہ مدینے میں ہوا کرتا ہے اور ساری دنیا کی مدد کیا کرتا ہے۔ یہ شان اس کی ہوتی ہے۔ جب اللہ کی مخلوق تمہاری فرما بردار بن جائے تو سمجھ لینا تمہیں محبوبیت کا تمغہ مل گیا۔ تو خدا کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ ایک نصیحت کروڑوں ہزاروں نصیحتوں پہ بھاری ہے۔ ایسی عبادت کرو، ایسی عبادت کرو کہ رب کو تم پر پیار آ جائے۔ اور حضرت سیدنا سرکار غریب نواز نے وہ پیار دکھایا بھی۔ ایک مرید، سنو گے کہ بند کرو؟ سنیں گے؟ بھاری تو نہیں پڑ رہا؟ غریب نواز کی بات آئی تو سنو۔ ولی کی شان ہوتی ہے گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس کی بات خدا کی بات ہوتی ہے اگرچہ وہ بندے کے حلق سے نکلتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماننے والوں سنو، ہم خواجہ سے پیار کرتے ہیں اور اس پیار کا صلہ انشاءاللہ ہمیں مل کے رہے گا، اور ملتا بھی رہتا ہے چاہے احساس ہو یا نہ ہو، ملتا رہتا ہے۔ آخری بات سن لو، اور کا انجام کیا ہوگا یہ علماء بھی گواہ ہیں، یہ ہمارے حفاظ و قرآن بھی گواہ ہیں، یہ اس واقعے کو جانتے ہیں۔ جب ولی کسی کو اپنا لیتا ہے، ولی کسی کو اپنا لیتا ہے، اور جب کوئی ولی کا بن جاتا ہے تو پھر اس کی قسمت میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ ایک مرید خواجہ غریب نواز کا روتا بلکتا ہوا بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا راجہ کے سپاہیوں نے راجہ کے حکم سے بہت مارا۔ اس واقعے کو محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار میں نقل کیا، بہت معتبر واقعہ۔ تو کہا کہ مجھے راجہ کے سپاہیوں نے مارا ہے، راجہ کے حکم سے مارا ہے۔ اے خواجہ، راجہ نے مارا ہے، خواجہ کی دہائی ہے۔ اتنا سننا تھا، خواجہ اجمیری مچل اٹھے۔ فقیر پہلے نرمی دکھاتا ہے۔ آپ نے ایک پیغام بھیجا راجہ کے نام کہ راجہ ہم تمہارے ملک میں فقراء کی چند جماعت لے کے حاضر ہیں، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیتے اس لیے تم ہمیں بھی تکلیف نہ دو، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لکھ کے بھیج دیا۔ راجہ کو طیش آیا، میرے ملک میں رہنے والا، رہنے کو مکان نہیں، کھانے پینے کا اسباب نہیں، پیڑ کے نیچے کھلے میدان پر بیٹھا ہوا، اور مجھے کہتا تم مجھے تکلیف مت دو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ عجیب و غریب کہانی ہے اس کی۔ فقیر ہو کر کے راجاؤں والی باتیں کرتا ہے۔ طیش میں آیا اور کہا کہ اس فقیر سے کہہ دو کہ ہوش ٹھکانے رکھے، یہ ہمارا کرم ہے کہ رہنے کو دیا، احسان کیا، ہوش ٹھکانے رکھ کے بات کرے۔ بات پہنچی خواجہ تک۔ خواجہ ہند نے جو سنا ہے تو جلال آیا اور مریدوں سے فرمایا کہ میرے مریدوں، میں نے اسے زندہ گرفتار کر کے مجاہدین اسلام کے حوالے کر دیا۔ منہ سے جو بات نکلی وہ تقدیر الہی بن گئی۔ کہا کہ سنو، میں نے زندہ گرفتار کیا، مجاہدین اسلام کے حوالے کیا۔ اب دوسرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو۔ سلطان معیز الدین
عرف شہاب الدین غوری کئی بار ہندوستان پہ حملہ کر کے جا چکا تھا، قسمت سے ساتھ نہیں دیا، سویا ہوا ہے اپنے بستر پہ، خواب دیکھا ایک بڑی حسین و جمیل شکل و صورت، آفتاب و ماہتاب کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، ایک بزرگ شخصیت تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا ہندوستان کی سرزمین تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اٹھ گیا، خوش ہو گیا، خوش ہو گیا اس لیے کہ اس نے چہرے کی تابانی دیکھ کر کے یقین کر لیا یہ کسی ولی کی بشارت ہے، اور ولی کی بشارت کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سنو، ہندوستان کے جتنے راجا تھے پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چند کو چھوڑ کے سب سنی تھے، سب سنی صحیح العقیدہ تھے۔ ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں، چیلنج 2-4 دن کے لیے نہیں، پوری عمر کے لیے۔ یہ جتنی باطل جماعتیں ہیں، جتنی باطل جماعتیں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، جماعت اسلامی، چکڑالوی، جو بھی ہو، شیعہ کے علاوہ بھارت کے اندر انگریزوں کے آنے سے پہلے ان میں سے کسی کا جنم نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ بھارت میں صرف 2 جماعتیں تھیں، یہ تو ہسٹری پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بھی جانتے ہیں، ایک کا نام سنی، دوسرے کا نام شیعہ، صرف یہ 2 جماعتیں مسلمانوں کے نام پر بھارت میں تھی، اس کے علاوہ تیسری کوئی جماعت نہیں تھی۔ یہ سب انگریزوں کی ناجائز اولادیں۔ انگریز آئے، جس طرح انہوں نے ہندوستان کے اندر پھوٹ کرو، حکومت کرو، اس اصول پر عمل کیا، اسی طریقے سے مذہبی غداروں کو پیدا کیا۔ ان ساری باطل جماعتوں کی جڑیں انگریز کے برطانیہ کے تخت پا تک پہنچتی۔ میں اسے کسی تقریر میں ثابت کروں گا، اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مجھے دکھائے 1757 سے پہلے بھارت کی سرزمین پر کوئی ایسا مولوی دکھاؤ جو وہابی ہو، دیوبندی ہو، غیر مقلد ہو، جماعت اسلامی والا ہو، چکڑالوی ہو، کسی اور فرقے کا کوئی مولوی نہیں دکھا سکتے۔ جب بھارت میں انگریزوں کا قبضہ ہوا تو برساتی ککرمتوں کی طرح یہ سب جنم لینے لگے، چلے آئے سب، روزے کے نام پر، زکات کے نام پر، حج کے نام پر۔ سچائی کا سامنا کرو، اور میں چیلنج کرتا ہوں، دکھاؤ ہندوستان کی تاریخ کی کسی کتاب کے اندر 1757 سے پہلے کوئی جلسہ، کوئی پوسٹر، کوئی تاریخ جو سنی شیعہ کے علاوہ کوئی تیسری جماعت ہو۔ ابے جب تھے نہیں تو آئے کہاں سے؟ جب تھے نہیں تو آئے کہاں سے؟ اس لیے امت کے اندر تفریق تم نے پیدا کیا، امت کے اندر انتشار تم نے پیدا کیا، امت کو چند گروہوں میں تم نے بانٹا۔ اگر اتحاد چاہتے ہو تو یہ ساری نئی دکانیں بند کرو اور اس پرانے مکان میں آ جاؤ، ساری نئی دکانیں بند کرو، اس پرانے مکان میں آ جاؤ جہاں اللہ کی عبادت بھی ہے، رسول کی محبت بھی ہے، صدیق کی صداقت بھی ہے، عمر کی عدالت بھی ہے، عثمان کی سخاوت بھی ہے، علی مرتضیٰ کی شجاعت بھی ہے، انبیاء کا وقار بھی ہے، اور اولیاء کا تقدس بھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری تاریخ پڑھ لیجیے، شاہجہاں بادشاہ، اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ، جتنے بھی سلاطین، سلطان شمس الدین التمش، یہ سارے جو یہاں کے ہندوستان کے بادشاہ گزرے، سب کٹر سنی اولیاء کے مزار پہ جانے والے، بھیک مانگنے والے تھے۔ تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ ابے تم تھے نہیں تو آئے کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جب تک تمہارا باپ نہیں تھا تمہاری جنم نہیں، تمہارا باپ آیا جنم کر کے چلا گیا، اس لیے تمہارا وطن ہندوستان نہیں انگلستان ہے، یہ تو بھارتیوں کا وطن ہے، ہندوستان کے سنی مسلمانوں کا وطن۔
معذرت چاہوں گا، میں تھوڑا موضوع سے الگ ہو گیا، میرا طریقہ ہے میں موضوع سے ہٹتا نہیں۔ بات سنیے، آخری بات میں یہ عرض کر دوں، یہ موضوع کبھی قرض رہے گا، کبھی مجھ سے اس موضوع پہ بلوائیے گا۔ تاریخ کی سچائی سے اور حدیث و قرآن کی روشنی میں یہ باطل فرقے کس کس سن میں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے ان کا وجود آیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھا شہاب الدین غوری نے، ہندوستان کی سرزمین تمہارے استقبال کے لیے تیار ہے، خوش ہو گیا۔ وہی مرجھائے ہوئے چہرے سپاہیوں کے، کہا چلو ہندوستان فتح کرنا، لوگوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا، اتنی بار ہار کے آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ کہا اب تک ہارے تھے، یقیناً ہارے تھے، اس لیے ہارے تھے کہ اب تک ہم اپنی طاقت سے لڑے تھے، اب تک اپنی طاقت سے لڑے تو شکست کھائی، اب ولی کی عنایت سے لڑنا ہے، اب ولی کے کرم سے لڑنا ہے، شکست مقدر نہیں بلکہ فتح لکھی جا چکی ہے۔ کہا چلو آگے بڑھو، جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، ولی کی بشارت چل پڑا، ہندوستان پہنچا۔ یہاں راجا کو معلوم ہوا اجمیر کے راجا نے ہندوستان کے کئی صوبوں کے راجاؤں کو اکٹھا کیا۔ یہ ہندوستان کی ہسٹری ہے جو تاریخ پڑھنے والے طالب علم جانتے ہیں۔ تمام راجاؤں کی فوجیں اکٹھی ہو گئی، گھماسان کی رن پڑی، جنگ ہوئی، صبح سے لے کے شام ہو گئی، تلواریں چمکتی رہی، خون کی ندیاں بہتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار ولی کی زبان نوشتہ تقدیر الہی بن کر کے زمین پر اتری اور راجا کی فوجوں کو شکست فاش ہوا۔ راجا بھاگا، کچھ فوج مسلمان فوجوں نے دوڑا کر کے اس کے اوپر کمند ڈال کر کے زندہ گرفتار کیا، راجا کو زندہ گرفتار کیا اور گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، 2-3 نمازیں قضا ہو چکی تھی۔ شہاب الدین غوری نے کہا فوراً اذان دو، ہندوستان کے اس خطے پر یعنی اجمیر کی سرزمین پر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی پہلی آواز بلند کرو، بلند کرو اللہ کی آواز، اللہ کے دین کی آواز بلند کرو۔ مؤذن کھڑا ہوا، مغرب کا وقت، کان میں انگلی ڈال کر ابھی شروع کرنا چاہتا تھا کہ پہاڑ کے دوسری جانب سے اللہ اکبر کی صلاۃ، اذان کی آواز آئی۔ بادشاہ اور اس کے سپاہی حیرت میں، یا اللہ، جنگ ہم نے جیتی، اسلامی فوجوں نے پہلی مرتبہ قبضہ کیا، یہ اذان کی آواز پہاڑ کے دوسری جانب سے کہاں سے آ گئی، کیسے آئی؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس نے کہا اچھا چلو اب رہنے دو، جب اذان ہو ہی چکی ہے تو وہی نماز پڑھیں گے۔ ساری فوج کو لے کر پہاڑ کا لمبا چکر کاٹ کر کے وہاں پہنچا، جا کے دیکھا تو اذان ختم ہو چکی تھی، جماعت کھڑی تھی۔ کہا جلدی کرو، سب لوگ سب میں شریک ہو جاؤ۔ ہزاروں کی جماعت کھڑی ہو گئی، امام صاحب مصلی پر ہیں، نماز پڑھا لی، دعا ہو چکی، نماز ختم ہو گئی۔ اب لوگوں نے دیکھا ذرا امام صاحب کو دیکھے، بادشاہ آگے بڑھا، جیسے ہی امام کے چہرے پہ نظر پڑی ہے، قسم خدا کی، تاج شاہی اتار کے دوڑ پڑا، قدموں میں رکھا اور قدم چوم کر کے کہا حضور یہ آپ کے لبوں کی برکت ہے۔ اپنی فوج سے کہا سنو، جس ولی نے بشارت دی تھی وہ خواجہ معین الدین چشتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ صاحب نے بشارت دی تھی اور جو کہا تھا اسے پورا کر کے دکھا دیا، بغیر کسی شک و شبہ کے۔ خواجہ کل بھی راجا تھے، آج بھی راجا ہیں اور قیامت تک راجا رہیں گے۔ دیکھ لو،
جو حکومت کرتے ہیں، جو سلطنت چلاتے ہیں، وہ بھی اپنی سروں کا تاج، اپنا نذرانہ، اپنی چادریں آج بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی مانتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے، ہم تو صرف کارندے۔ وہ بھی مانتے ہیں کہیں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی چادر آ رہی ہے، کہیں مسز سونیا گاندھی کی چادر آ رہی ہے، کہیں فلاں کی چادر، کہیں ضرورت کیا ہے؟ ارے مسلمان مانے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہندوستان پر حکومت کرنے والی جماعتیں صرف ہندوستانیوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو بتا رہی ہیں جب تک ہندوستان رہے گا ہندوستان پہ خواجہ کا راج رہے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ چند باتیں بہت ہیں، اگر کچھ اثر کریں۔ پروردگار عالم غلطیوں کو دور فرما کر سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط مستقیم کو مضبوطی سے تھام لیجئے اور اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، ولیوں کے قریب رہیے، علماء کا دامن تھامے رہیے۔ یہی میری تقریر کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ اس پیغام کو پکڑ لیا تو دنیا نہیں قبر میں بھی اجالا ہو جائے گا، اور قبر میں ایسا اجالا ہوگا، ایسا اجالا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت عاشق مصطفیٰ فرماتے ہیں، ارے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ محبت کرو گے تو رسول اللہ کا مسکراتا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ قبر کیسے تعریف ہو سکتی ہے جس میں مصطفیٰ، وہ قبر کیسے تعریف ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم ہمیں اہل سنت والجماعت پہ قائم رکھے، اسی عقیدے اور عمل پر زندگی بھر قائم رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے اور اسی پر حشر میں اٹھائے، اس شان کے ساتھ کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔